السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی اماں نے محلے کی سب سے غریب لڑکی سے کی، یہ سوچ کر کہ وہ ان کی خدمت کرے گی۔ شادی کے اگلے ہی ہفتے مجھ کو کمپنی نے اسلام آباد بھیج دیا۔ میں 2 مہینے بعد لوٹا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جہاں پر میرا گھر تھا وہاں ایک عالی شان مکان بنا ہوا تھا۔ مکان پر تالا لگا دیا گیا تھا اور پاگلوں کی طرح میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلا۔ کوڑے کے ڈھیر پر ایک بوڑھی بیکارن کی لاش ملی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چیخ مار کر اس کے قدموں سے لپٹ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام محمد سرنواز ہے۔ میری صرف ایک ماں تھی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میری زندگی کا ہر فیصلہ میری ماں کے مشورے اور دعاؤں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک، عبادت گزار اور خاموش طبع خاتون تھی۔ ان کی دنیا میں صرف ان کا بیٹا یعنی میں ہی تھا اور میں ہی ان کی امید کا سہارا تھا۔ ہم 5 منزلہ گھر میں رہتے تھے جسے میرے باپ نے اپنی زندگی میں بنایا تھا، مگر میرے والد کے وفات کے بعد یہ پورا مکان صرف اماں اور میرے لیے رہ گیا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر کے مقابلے کے امتحان دیے اور 2 سال پہلے میری اچھی سرکاری نوکری لگ گئی تھی، جس سے ماں کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ وہ اکثر سجدے میں گر کر شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اللہ نے ان کے بیٹے کو رزق حلال عطا کیا اور اسے باعزت مقام بخشا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ ماں میری خدمت کرتی تھی اور میں اماں کی دعائیں لیتا ہوا دفتر جاتا تھا اور واپس آ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتا۔ ماں میرے لیے روٹیاں سیکتی تھی اور میں ان کے ہاتھ سے نوالے کھاتا تو یوں لگتا کہ جیسے دنیا کی ہر نعمت میرے سامنے رکھ دی گئی ہو۔ لیکن وہ گھر جو باہر سے اتنا بڑا اور شاندار نظر آتا تھا، اندر سے بہت ویران سے لگتا تھا، کیونکہ اس میں ہنسی خوشی اور رونق والی باتیں نہیں تھیں۔ جب میں ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر جاتا تو سارا دن پریشان رہتی تھی۔ اماں کہیں بیمار نہ ہو جائیں یا کس کام کے لیے در بدر نہ بھٹکیں۔ رشتہ داروں نے بارہا کہا کہ اب تم نوکری لگ گئی ہو تو شادی کر لو، تمہارا بھی گھر بس جائے گا اور ماں کا بھی دل لگ جائے گا۔ ہر بار میں ٹال دیتا، مگر ایک دن جب گھر میں تنہائی کچھ زیادہ محسوس ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ شاید رشتہ داروں کی بات درست ہے۔ تب میں نے پہلی بار ماں سے اس بارے میں بات کی تو ماں تو کب سے چاہ رہی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا یہ کام اب تم پر چھوڑ دیا ہے، بس اچھی بچی ہو اور تمہارے ساتھ وفادار ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ایک اچھا گھر تھا اور میری ایک درمیانی درجے کی نوکری، باقی نہ زمین تھی نہ جائیداد نہ کوئی اور کاروبار۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایسی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے جو ہمارے جیسے حالات میں پلی بڑھی ہو، تاکہ وہ نہ عمارت کے خواب دیکھے اور نہ ہی نخرے کرے۔ یتیم اور غریب لڑکی ہو جو اس گھر کو اپنا سمجھے اور ماں جیسی خدمت گزار ہو۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں، مجھے بس ایسی بیوی چاہیے جو میرے دل کو سکون دے، کیونکہ نہ میں خود کوئی شہزادہ تھا اور نہ مجھے کوئی حور پری چاہیے تھی۔ ماں نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور کچھ ہی دنوں میں ایک لڑکی کے بارے میں خبر ملی جس کا نام عطیہ تھا۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصے پہلے وفات پا چکے تھے اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کسی عرب ملک میں نوکری کرتا تھا۔ وہ خود بھی شادی شدہ تھا اور چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بہن کی شادی کا وقت ہے اور میں اپنی بیوی بچوں کو واپس لے کر جا رہا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ عطیہ کو اپنے سر کی چھت دے دوں، کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ چلی گئی تو نہ اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ممکن ہوگا اور نہ ہی کوئی مناسب لڑکا ملے گا۔ وہ کہتا تھا کہ وہاں کے ماحول میں پاکستانی لڑکیوں کے لیے نکاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں جلدی میں یہ نکاح کروا دوں۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہمیں اس کا فیصلہ ٹھیک لگا، کیونکہ ہم بھی جانتے تھے کہ باہر کے ملک میں لڑکیوں کے لیے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ایک بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہا تھا، تو ہم نے انکار نہیں کیا۔ میری ماں نے ہاں کر دی اور میں نے بھی خاموشی سے ماں کی رضامندی کو اپنا نصیب مان لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں بہت سادگی سے ہوئی تھیں، نہ کوئی مہنگا فنکشن ہوا اور نہ کوئی بڑی دعوت۔ 1 مہینے کے اندر اندر سب طے ہو گیا اور نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ شادی کے دن عطیہ نے کسی بات پر کوئی رائے نہ دی اور جوڑا کیسا ہو، کیسے زیور ہو، اسے کیا پسند ہے، اور وہ ہر بات پر بس خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی اور نہ کوئی دکھ۔ وہ بہت چپ چاپ رہنے والی لڑکی تھی، شاید شرما رہی تھی یا شاید حالات نے اسے بولنے کی عادت ہی نہیں دی۔ بہرحال نکاح ہو گیا اور ہمارے گھر آ گئی۔
اب آج ہماری شادی کی رات تھی اور میں نے اپنی ماں کی دعائیں لی۔ وہ دروازے تک مجھے رخصت کرنے آئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا، لڑکی بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ لیے اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگا کہ نہ جانے یہ سفر کیسا ہوگا۔ کیا یہ خاموشی لڑکی کبھی میرے دل کو اپنا لے گی یا یہ خاموشی میرے گھر کی ویرانی کو اور بڑھا دے گی؟ یہ سوال لیے میں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے وہ خاموشی سے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اپنی پوری طرف جانا تھا اور جواب میری زندگی کا مستقبل حصہ بننے والی تھی۔ مجھے میرے چند دوستوں نے سمجھایا تھا کہ دیکھ، تیرے گھر میں صرف تیری ایک ماں ہے اور وہ بھی بہت ہی معصوم عورت ہے، اور اب جو بھی لڑکی تیرے گھر آنے والی ہے وہ آج کل کے زمانے کی لڑکی ہے۔ تجھے نہیں پتہ یہ لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، تھوڑی سی نرمی دکھاؤ گے تو سر چڑھ کر بولنے لگیں گی، اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی اس پر اپنا روب جما لینا تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی باتوں کو وزن دیا اور فیصلہ کیا کہ ہاں، شاید یہی بہتر ہوگا۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف گیا تو میری قدم بھاری تھی، کیونکہ میری پہلی بار اپنی زندگی میں کسی نئی ذمہ داری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میرے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی تھی، جیسے میں بہت سخت اور بے نیاز مزاج انسان ہوں۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا اور لڑکی عطیہ، جو اب میری بیوی تھی، وہ چپ چاپ سر جھکائے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے میری آمد پر نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بھی رسمی باتیں کی اور اس سے کوئی خاص اپنائیت ظاہر نہیں کی، حتیٰ کہ منہ دکھائی کے لیے جو رقم دی وہ بھی کم دی، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میں زیادہ دل کھولنے والا شوہر نہیں ہوں۔ لیکن جب اس نے وہ پیسے بغیر کوئی شکایت کیے خاموشی سے تھام لیے تو میرے دل میں ایک عجیب سا نرم احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکی سچ میں بہت سیدھی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو میرے دوستوں نے کہا تھا، یہ تو واقعی اللہ میاں کی گائے ہے۔ اسے روپ دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی بہت فرما بردار ہے۔ میں نے اپنے دل کا سارا غرور ایک طرف رکھا اور اگلے دن سے اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک شروع کر دیا۔ میری شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے اور یہ دونوں ہفتے میرے لیے کسی خوبصورت خواب کی مانند تھے۔ عطیہ صبح سویرے اٹھتی، میری ماں کو سلام کرتی، ان کے پسند کے کپڑے پہن کر تیار ہوتی، ناشتہ بناتی، گھر کے کام سنبھالتی اور ماں کی دواؤں سے لے کر ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی۔ میری ماں بھی اس سے بہت خوش تھی اور اکثر کہا کرتی تھی کہ اللہ نے تجھے ایک نعمت دی ہے بیٹا، اس کی قدر کرنا۔ عطیہ نے آ کر پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ جو چیز ترتیب میں تھی، ہر کام وقت پر ہوتا تھا اور ماں کے چہرے پر وہ رونق نظر آتی تھی جو میرے اکیلے رہنے کے دنوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ صرف ایک بات تھی جو مجھے بار بار سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ عطیہ اکثر کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی ہے، اور وہ چپ تو تھی مگر اس کی یہ چپ طبیعت کی شرمیلا پن نہیں لگتی تھی، بلکہ جسے کوئی اندر ہی اندر کچھ چھپا رہا ہو۔ کبھی وہ کچن میں برتن دھوتے دھوتے رک جاتی اور ایک ہی جگہ گمسم کھڑی رہتی۔ اگر میں اچانک کمرے میں داخل ہوتا یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا تو وہ ایسے چونک جاتی جیسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو۔ میں کئی بار سوچتا کہ شاید یہ نئی شادی کی شرم ہے یا نئے ماحول کا دباؤ، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس کی یہ کیفیت ویسے ہی برقرار رہی تھی۔ پھر بھی چونکہ میرے گھر کے سب کام خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، ماں بھی مطمئن تھی اور میرا اور عطیہ کا رشتہ بھی بظاہر خوشگوار تھا، اس لیے میں نے اس چھوٹے موٹے سوالوں کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا تھا۔ میری زندگی ایک معمول کے تخت پر چلنے لگی تھی، لیکن ایک دن دفتر سے اچانک اطلاع ملی کہ میری پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ہے۔ یہ خبر میرے لیے چونکا دینے والی تھی، کیونکہ اسلام آباد یہاں سے بہت دور تھا اور میں ابھی اپنی نوکری کے آغاز میں تھا، اس لیے یہ انکار کا موقع بھی نہیں تھا۔ میری شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا فیصلہ کروں جس سے نوکری پر آنچ آئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے جاتا ہوں۔ ماں کو بتایا تو وہ بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی کہ بیٹا 3 مہینے کی پوسٹنگ ہے تو کیسے گزاریں گے؟ میں نے کہا کہ امی، آپ کے پاس عطیہ ہے، اتنی پیاری بہو ہے، وہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھے گی۔ میری ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، لیکن مجھے دل سے کچھ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں دل اتنا بے چین ہے۔ میں نے ماں کے ہاتھ اور کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں خیریت سے پہنچ کر آپ کو کال کروں گا۔ میں عطیہ کے پاس گیا، اس سے رخصت لی، اس سے کہا کہ ماں کا خیال رکھنا، تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے ماں سے گلے ملا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ جب اسلام آباد پہنچا تو سب سے پہلے ماں کو فون کیا اور انہیں خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ میں دل سے مطمئن تھا کیونکہ میرے گھر میں ایک ایسی بیوی تھی جو وفا شعار تھی، عبادت گزار تھی اور خدمت گزار تھی، جو ماں کا پورا خیال رکھتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرے پیچھے سب کچھ ویسا ہی چلے گا جیسے میں خود موجود ہوتا ہوں۔ اور اب میں چاہتا تھا کہ جلدی جلدی اپنے کام نپٹا لوں تاکہ واپس جا کر ماں سے ملوں اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، کیونکہ دل میں محبت بھی جگانی تھی اور فاصلہ اس محبت کو اور گہرا کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنے تمام کام مکمل کر رہا تھا اور بس اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ 2 مہینے ختم ہو جائیں اور میں واپس اپنے گھر پہنچوں، کیونکہ دل میں بے چینی بڑھ جا رہی تھی۔ ماں کی یاد بھی بہت زیادہ ستا رہی تھی اور عطیہ کے چہرے کی وہ خاموشی اور نرمی کی بار بار ذہن میں آتی تھی، لیکن چونکہ کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا اس لیے میں نے روز روز کال کرنا بھی چھوڑ دیا۔ صرف ایک بار عطیہ سے بات ہوتی اور ایک بار اس نے ماں سے بات کروائی تھی۔ دونوں نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی کہ سب خیریت سے ہے، تو روز روز فون کر کے اپنی مصروفیت کو متاثر کرنا مناسب نہیں لگا، لیکن دل کہیں نہ کہیں بے چین ضرور تھا۔ میں نے دن رات کام کیا اور جو کام 3 مہینے میں مکمل ہونا تھا وہ میں نے 2 مہینے کے اندر مکمل کر دیا، کیونکہ میں اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں بھی منتظر ہوگی اور عطیہ بھی اس انتظار میں ہوگی کہ کب میں واپس آؤں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ چنانچہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ سوچا کہ اچانک جا کر ماں کو اور عطیہ کو خوش کر دوں گا، کیونکہ یہ سرپرائز دینا مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ میں جب اپنے شہر میں داخل ہوا تو جیسے ہی اپنے محلے کے قریب پہنچا تو مجھے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی جو بہت شدید تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید محلے کے پیچھے جو میدان ہے جہاں لوگ کچرا پھینکتے ہیں وہاں پر کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہے، یا کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی اس لیے بدبو پھیل رہی ہے۔ لیکن ایسی بدبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے کندھے پر بیگ لٹکایا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ دل میں خوشی تھی کہ بس چند قدم کے فاصلے پر میری ماں ہوگی جو مجھے دیکھ کر دعاؤں میں ڈھل جائے گی، اور میری بیوی ہوگی جو میری منتظر ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ جہاں میرا چھوٹا سا پرانا 5 مرلے کا گھر تھا وہاں میری ماں زندگی کی کئی برس گزار رہی تھی، اور جہاں میری نئی نویلی دلہن کے قدم پڑے تھے، جہاں میرے بچپن کی ہر یاد تھی، وہاں اب میرا گھر موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک نیا اور شاندار بنگلہ کھڑا ہوا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی بنیادیں اور ڈھانچہ دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی امیر شخص اسے بہت تیزی سے تعمیر کروا رہا ہے۔ بنگلے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور اس بنگلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے، جو وہی نکڑ ہے، یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے ماں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ وہی دیوار ہے جو کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے، اور یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا گھر کہاں گیا؟ کسی نے بیچ دیا؟ میری ماں اور میری بیوی کہاں گئی؟ میں نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور عطیہ کا نمبر ڈال کیا، لیکن فون بند جا رہا تھا، اور میں نے دوبارہ کوشش کی کہ پھر بار بار کرتا رہا، لیکن ہر بار وہی نتیجہ۔ میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، کبھی دروازے کو دیکھتا، کبھی بنگلے کی دیوار کو چھوتا، کبھی سڑک پر آ کر ارد گرد گھروں کو دیکھتا کہ کوئی جاننے والا نظر آیا۔ میں نے گھر بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی یہ سب کیا ہے؟ میرا گھر کہاں گیا؟ اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ صاحب جی، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ آپ نے اپنا گھر بیچ دیا اور بہت اچھے داموں پر بیچا ہے۔ یہ جو بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی امیر پارٹی نے خریدا ہے اور دن رات مزدور لگا کر یہ عمارت تعمیر کروائی ہے۔
آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کو اس گھر کے بہت اچھے پیسے مل گئے ہوں گے۔ اس کی بات سننا تھا کہ میرا دماغ سن ہوتا گیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ بکواس بند کرو، میں نے کوئی اپنا گھر نہیں بیچا، 2 مہینے کے لیے پوسٹنگ پر گیا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ صاحب جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے خود گھر بیچا ہے، ہم تو محلے والے ہیں، ہم سے کس نے کیا پوچھنا تھا؟ ہم نے تو بس یہی دیکھا کہ آپ کے جانے کے بعد ایک ہفتے ہی یہاں سامان اٹھایا جانے لگا اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور کام شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کندھے اچکائے اور کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، ہم تو یہی سمجھے کہ آپ نے سب کچھ طے کر کے ہی گھر خالی کیا ہوگا۔ میں سن ہو گیا، میرے ذہن میں عطیہ کی اور آخری بات گونج رہی تھی جس میں نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اس پر کیسے اعتبار کیا؟ میں نے کیسے یہ سوچ لیا کہ جس عورت کو میں نے ماں کے حوالے کیا وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتی؟ گلی کے نکڑ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھیں خالی ہو چکی تھیں اور میری سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کہاں گئے میرے نے؟ کہاں گئی وہ دنیا جو میری ماں تھی؟ کیا مجھے دھوکہ دیا گیا؟ میری غیر موجودگی میں سب کچھ تباہ ہو گیا؟ پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے جاننے کے بعد میری روح کانپ اٹھے گی۔ ظاہر ہے میرے دماغ میں سب سے پہلا شک عطیہ پر ہی آیا کہ اگر میرا گھر بکا ہے تو اگر میری ماں لاپتہ ہے، اگر میرا نمبر بن جا رہا ہے تو اس سب کے پیچھے وہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی ذمہ داری اس کے پاس تھی، وہی میری ماں کی نگراں تھی اور وہی اس وقت میرے گھر کی مالکن تھی۔ جب میں شوہر واپس باہر آ گیا تو گھر بکا، اور اگر ماں اس کے حال کو پہنچی تو یہ سب اس نے کیا ہوگا۔ عطیہ کو ڈھونڈتا رہا، کہاں ہے وہ؟ یہاں نہیں ہے، اس کا بھائی تو باہر ملک میں ہے اور اس کا پاکستان میں کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہوتا۔ شادی سے پہلے اس نے کسی عزیز یا قریبی تذکرہ ہی نہیں کیا، نہ شادی کے بعد کسی سے ملایا، بس ایک سادہ سی شادی ہوئی اور ہمارے گھر آئی اور بس یہی ہماری دنیا بن گئی۔ میں ایک دم ایسی حالت میں آ گیا تھا کہ جہاں دل دماغ دونوں بند ہو چکے تھے۔ بار بار فون بند جا رہا تھا اور فون بند رکھا ہوا یا جیسے وہ اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں محلے کی گلی میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگا، ایک دروازے پر نظر ڈال رکھا تھا، کسی نے سے کوئی چہرہ، کوئی اشارہ، کوئی آواز مل جائے جو مجھے بتا سکے کہ میری ماں کہاں گئی، میری بیوی کہاں ہے، یا وہ عورت جس نے میری ماں کی خدمت کی وعدہ کیا اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اپنے ہی قدموں سے کھینچا محلے کے پیچھے حصے کی طرف نکلا، جہاں وہی میدان تھا جہاں لوگ روز کوڑا پھینکا کرتے تھے، جہاں سے مجھے پہلے بدبو آئی تھی۔ جب میں اس مقام کے پیچھے پہنچا تو بدبو مزید شدید ہو گئی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور سوچا کہ یہاں رک کر پلٹ جاتا ہوں کیونکہ یہ بدبو قابل برداشت ہے ہی نہیں، لیکن جیسے ہی میری نظر کوڑے کے ڈھیر پر پڑی میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں پر ایک عورت پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی کونے میں ایسے پڑی تھی جیسے ایک ٹوٹا ہوا بے جان وجود، جیسے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہو اور جیسے وہ خلیہ ایک بھکارن تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور جسم مٹی سے لت پت تھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا۔ پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی معمولی بھکارن ہے جو نشہ کر کے یہاں آ کر سو گئی ہو، لیکن پھر ایک عجیب سا جذبہ جاگا اور اس کے قریب چلا گیا۔ سوچا کہ اماں جی یہاں کیوں پڑی ہیں؟ کسی کی ماں ہے، کچھ مدد کر دو۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے چہرے کو دیکھا جیسے ہی میں نے اس کے چہرہ دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ عورت میری ماں تھی، میری اپنی ماں جو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی غمناک خاموشی کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ زمین پر بیٹھ گیا اور اس قدموں کو پٹک کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میں نے اپنے سینے پر مکے مارے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میری ماں جو میری جنت تھی، جو میرے لیے دعاؤں کا خزانہ تھی، جو میرے لیے جیتی تھی، اور آج کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے اور میں کہاں تھا؟ میں تو اپنی نوکری میں مصروف تھا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور میرے رونے کی آوازیں سن کر لوگ قریب آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میری ماں۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے چہرہ دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ عورت اس دنیا میں نہیں رہی۔ انہوں نے فوراً ایمبولینس بلائی اور ہم ماں کی لاش کو ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کر کے کہا کہ یہ عورت کئی گھنٹے بلکہ شاید دنوں سے فوت ہو چکی ہے۔ اس کی لاش سے بدبو آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کے مرے ہوئے کافی وقت ہو چکا۔ میری ماں جو صاف ستھری رہنے والی پاکیزہ
طبیعت کی عورت تھی، آج اس دنیا میں میرے سامنے اس حالت میں تھی اور اس کی انگلیوں میں خراشیں تھیں جسے وہ آخری وقت تک کسی سے مدد مانگتی رہی ہو اور کوئی مدد کو نہ آیا ہو۔ اس رات میں نے ماں کو مٹی کے حوالے کر دیا اور اس کے غسل اور کفن کا انتظام کیا۔ میں نے خود ان کے لیے نیا سفید کپڑا خریدا اور ان کو اس حال سے نجات دی، لیکن میرے اندر جو انسان تھا وہ بھی اسی دن مر چکا تھا۔ اب میں زندہ لاش تھا، میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں تھا، نہ خوشی، نہ غم، نہ امید۔ روشنی میرے اندر بس ایک چیز باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی تلاش۔ اب میں عطیہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ ایسا ذلالت کیوں کی۔ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا تھا، میں نے کس کے ساتھ برا تو نہیں کیا تھا۔ میں نے عطیہ کو دل سے اپنایا تھا اور ماں کے حوالے کیا تھا، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، اس کے دکھ درد کو اپنا سمجھا تھا، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ میرا گھر بک گیا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور وہ عورت جو میری بیوی تھی، میری زندگی کی ساتھی تھی، جو میری زندگی کو برباد کر کے کہیں غائب ہو گئی۔ کئی دنوں تک پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہا، ایک ہفتہ تک لوگوں سے پوچھتا رہا، محلے داروں سے معلومات حاصل کی۔ اس کا بھائی پہلے رہتا تھا، وہاں گیا، اس کے کسی دور کے رشتہ دار کے پاس پہنچا، ہر دروازے کھٹکھٹایا اور پھر ایک دن کسی نے مجھ سے اس کے بھائی کا نمبر دیا جو باہر کے ملک میں تھا۔ میں نے فوراً کال کی اور سب کچھ بتایا تو وہ سن کر حیران تھا، بلکہ جیسے پہلے سے سب کچھ جانتا ہو۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ جیسے اسے میرے حال پر افسوس ہو، لیکن حیرت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ بھائی، ہمیں تو اس لڑکی سے پہلے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، ہماری زندگی کا سکون چھین لیا تھا، جہاں بھی ہم رہتے تھے وہاں کچھ عرصے بعد ایسی باتیں پھیل جاتی جن سے ہم اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس کے کئی دوست ہوتے تھے، اس سے گفٹ لیتی، ان کے ساتھ کھڑی کھڑی باتیں کرتی، ان کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے ہماری عزت تک نیلام کر دی۔ اس نے تو میری بیوی کو بھی معاف نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کا ایک حمل ضائع ہو گیا۔ ہم تو اس سے تنگ آ گئے اور سوچا کہ شادی ہو جائے گی تو شاید سنبھل جائے، اس لیے تمہارے ساتھ شادی کروائی اور خود وہاں سے بھاگ گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر جائے گی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم واقعی شرمندہ ہیں، لیکن بھائی سچ کہوں تو ہم خود اس کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے۔ اس کی باتیں سننا تھا، لیکن میرے دل کسی معافی کو قبول کرنے کے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ معذرت کر رہے ہو، لیکن میری ماں تو واپس نہیں آئے گی۔ تم لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری زندگی تباہ کر دی۔ تم نے مجھے ایک ایسی لڑکی کے حوالے کر دیا جو انسانیت کی توہین تھی، لیکن وہ اب بھی کیا کر سکتا ہے۔ اس نے صرف معذرت کی اور فون بند کر دیا، اور اب مجھے عطیہ کی تلاش کرنی تھی تاکہ کم از کم اسے طلاق دے سکوں اور اس کی گندگی سے اپنا رشتہ ختم کر سکوں۔ تلاش کرنے میں ابھی مجھے بہت وقت لگا، لیکن اللہ کے نظام کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ایک دن کسی طرح مجھے اس شخص کا پتہ چل گیا جس نے میرا گھر خریدا تھا۔ اس سے تفصیل سے بات کی تو اس نے نہ صرف مجھے وہ دستاویزات بتائے جو کچھ پرانے نمبر اور ایک پتہ بھی دیا جو عطیہ کا نیا ٹھکانہ تھا۔ عطیہ کے ساتھ رہ رہی تھی، بغیر نکاح کے، بغیر کسی رشتے کے۔ دروازے پر دستک دی تو گیٹ پر ہی وہ مجھے مل گئی۔ پہلے تو چونکی، پھر فوراً سنبھل کر اکڑ کر بولی کہ کیا کر لو گے یہاں آ کر؟ میں اکیلی نہیں ہوں، اگر کوئی حرکت کی تو پولیس کو بلا لوں گی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ لے گا۔ میں صرف تمہیں طلاق دینے آیا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی عورت میرے نکاح میں رہے۔ اس نے ہنس کر کہا کہ بہت مہربانی، یہ کام بھی کر دو تاکہ میں اس مرد سے شادی کر سکوں جو مجھے پسند ہے، اور یہ بنگلہ اسی کا ہے۔ میں نے کہا کہ شادی کی ضرورت ہی کیا ہے جب تم ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی ہو، دن رات تم اس کے سائے تلے ہو، نکاح کی کیا اہمیت باقی بچی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ تمہیں اس سے کیا، میں تمہاری زندگی سے نکل چکی ہوں، اب تم اپنی راہ لو۔ میں نے اس کے چہرے کو آخری بار دیکھا جس پر نہ شرم تھی نہ ندامت، صرف بے شرمی اور بے حیائی تھی۔ میں نے اس کو وہیں طلاق دی اور پلٹ کر واپس آ گیا۔ جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، جس نے مجھے اور میری ماں کو ذلیل کیا، اس سے بدلہ خود تو لے ہی، اس سے انصاف اور اسے برباد کر دے۔ سیدھا اسلام آباد پہنچ گیا کیونکہ اب اس علاقے میں رہنے کی خواہش بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہر جگہ ماں کی یاد آتی تھی، عطیہ کی بے وفائی اور اپنی بے بسی کے مناظر۔ کبھی کبھی میں ماں کی قبر پر جاتا تھا، وہاں دیر تک بیٹھا رہتا اور اپنی ماں سے معافیاں مانگتا کہ دل میں ایک خلا تھا جو کبھی نہیں پر ہو سکتا تھا۔ کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی خواب، کوئی مقاصد نہیں تھے۔
اب میں صرف اس دنیا میں ایک بے جان انسان 5-6 سال گزر گئے۔ زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے راستے پر جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے دکھ کو دل میں دفن کر لیا، عطیہ کی بے وفائی کو بھلا دینے کی کوشش کی اور بس یہی سوچا کہ شاید دنیا میں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ میں اکثر یہ بھی سوچتا کہ شاید کیا عطیہ جیسی لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہو گیا؟ کیا وہ یوں ہی عیش و عشرت میں زندگی گزار دے گی یا وہ اللہ کے قانون سے بچ جائے گی؟ کیا اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میری ماں کے ساتھ کیا اس کی سزا نہیں ملے گی؟ لیکن وقت گزرتا گیا اور میں نے دوبارہ شادی کر لی۔ یہ شادی میرے گھر والوں کے کہنے پر ہوئی۔ میری دوسری بیوی پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس کی ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ بہت اچھی عورت نکلی۔ اس نے میری زندگی کو سکون دیا، میرے دل کے زخموں پر مرہم بھرا، میرے دکھوں کو بانٹا، میری عزت کی حفاظت کی۔ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے اولاد بھی دی اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور دیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ میرے نئے گھر میں محبت تھی، دعا تھی، وفا تھی، ایک ایسا سکون تھا جو پہلی شادی کے بعد مجھے میسر نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود میری ماں کی قبر مجھے اکثر بلا لیتی تھی۔ کبھی کبھی شہر جاتا تو اس قبر پر ضرور جاتا، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رو لیتا، دعائیں کرتا، معافیاں مانگتا۔ دل میں بس ایک ہی سوال ہمیشہ اٹھتا کہ کیا عطیہ کو اس کے کیے کی سزا ملی ہوگی؟ جب میں ماں کی قبر پر گیا اور وہاں قبرستان کے قریب محلے کے کچھ پرانے بزرگوں سے بات ہونے لگی تو ایک بات میرے کانوں میں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جس عطیہ کو تم بیاہ کر لائے تھے اس کا بڑا برا انجام ہوا۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ان بزرگوں نے بتایا کہ وہ جس آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی، جس نے اسے میرے گھر سے نکال کر اپنے بنگلے میں رکھا تھا، اس نے کبھی اس سے شادی نہیں کی بلکہ اسے بس ایک استعمال کی چیز سمجھ کر رکھا۔ اسے اپنی بیوی نہیں مانا بلکہ اپنی زندگی کا ایک وقتی حصہ بنا رکھا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ آدمی خود کسی کام سے باہر چلا گیا، لیکن جاتے وقت بنگلے کو اندر سے تالا لگا گیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ اندر ایک زندہ انسان موجود ہے جو پانی، روٹی، ہوا، روشنی سب سے محروم ہو جائے گا۔ محلے کے لوگوں کو کچھ شک ہوا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس نے دروازہ توڑا تو اندر ایک کمزور بدحال لاش پڑی تھی۔ وہ عطیہ تھی، جس کا جسم گل چکا تھا اور جس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے، جس کے ناخنوں میں خراشیں تھیں اور جس کے ارد گرد کچھ نہ تھا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ زندگی۔ وہ تنہائی میں تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ میں یہ سن کر کچھ دیر تک خاموش رہا، میری زبان پر کچھ نہ آیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور پھر ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو دوسروں کو رلاتے ہیں وہ اپنے کو برباد کرتے ہیں، جو دعاؤں کو ٹھکراتے ہیں، جو عزت کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا فیصلہ اور انصاف دیا۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر ظلم کا حساب خود کرتا ہے۔ عطیہ کو کسی انسان نے سزا نہیں دی بلکہ وقت نے، حالات نے، رب کے نظام نے اسے وہ انجام دیا جسے سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے کبھی خوشی نہیں ملتی۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اپنا محل بنانے والے ایک دن انہی دیواروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنوں کا درد نہیں سمجھتے ان کے ساتھ اجنبی دنیا بڑی بے رحم ثابت ہوتی ہے۔ انسان کا کردار ہی اس کی اصل دولت ہوتی ہے۔ اگر وہ دولت ختم ہو جائے تو انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ سچائی کے راستے پر رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا انصاف بہت مکمل اور بے مثال ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔